آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. اب فرماتے ہیں ایک دفعہ دل میں خیال آیا ضرور لے اب نائی ہمیں تصوف سکھائے گا, لیکن بڑے تھے نا, کامل تھے حضرت جی. اب فرماتے میں نے کہا نہیں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی. اب فرماتے میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ کہتا جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ لیتے. اس دن کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. آج کون ہے؟ جن سے اللہ اوپر والی کیٹاگری. ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں نے کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. وہ یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے, تیرا نام کدھر آ گیا؟ فرماتے میں خاموش رہا. تو فرماتے وہ فرشتے پوچھتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے کہ میرا نام ہے کہ نہیں؟ فرماتے میں رو پڑا. میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. یہ تو وہ رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے, میرا نام کدھر آ گیا؟ تو آپ فرماتے ہو فرشتہ مجھے آگے سے کہتا ہے ابراہیم تجھے مبارک ہو, اس رجسٹر میں سب سے پہلے نام تیرا ہی لکھا ہوا ہے. 5 وقت دی نماز پتر, قرآن پاک, اللہ دا ذکر, درود پاک, اور سب سے لازم میں جو آخر میں بات جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہونا وہ ہے پتر اخلاص. فیل ہر قدم پہ فیل ہو جاؤ گے, اور اگر اخلاص ہوا تو پھر روک کوئی نہیں سکے گا. ہاں یہ سنو اخلاص حضرت ذرا, یہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا. حضرت اب فرماتے مصر فتح ہو گیا, مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا, کھو گیا کہیں. حضرت میں بڑا پریشان. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دینا ہے, تاج کدھر گیا؟ اور لکھا ہے جی کتابوں میں وہ تاج قیمتی بھی بڑا تھا, اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنا تھا, اس تاج کے ذریعے اتنی اسلام کی خدمت ہونی تھی, کیوں غفلت برتی گئی, کدھر گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں اسی پریشانی میں نہ ٹہل رہا تھا. تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میری جانب بڑھتا ہوا آ رہا ہے, اس نے اپنی پگ سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے. فرماتے جب قریب آیا تو دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی ہے. فرماتے تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا تو اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا بھی ہے. کہتے تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے بھی ہیں. فرماتے آیا, اس نے السلام علیکم کہا, میں نے وعلیکم السلام کہا. اس نے تھیلے کا منہ کھولا, اس میں سے تاج نکالا, میرے سامنے رکھا, پھر سلام کر کے واپس. اب فرماتے سکتے کی کیفیت تھی, جوتی ٹوٹی, کپڑے پھٹے. اگر یہ تاج نہ بھی واپس کر کے جاتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس, میں کدھر کلیم کرتا جا کے تاج کا. اتنی غربت ہونے کے باوجود بھی یہ شخص تاج واپس کر گیا. اب فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا, وہ تھوڑا دور جا چکا تھا, میں نے پیچھے سے پکار کے کہا, میں نے کہا اے رک. اب فرماتے رک گیا. اب فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر, اس نے کر لیا. اب فرماتے کہ میں نے کہا کپڑا پیچھے ہٹا اور دکھا تو کون ہے. اب فرماتے اس نے کپڑا کوئی نہیں پیچھے کیا, اور مجھے آگے سے کیا کہتا ہے, اے عمرو بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے کپڑا ہٹا کے اپنا منہ دکھاؤں, اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے, وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے. اخلاص اس کے بغیر اخلاص حضرت. اور کیونکہ مجھے حضرت بڑی عقیدت ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ پتر میں نقش بندیاں دا حضرت, لیکن مجھے بڑی عقیدت ہے جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ. حضرت کے لیے بھی لکھا ہے کہ آپ اپنی وہ خانقاہ کے میں بیٹھ کے نا ایک دن وہ اخلاص پہ گفتگو فرما رہا. کیا دور تھا جب خانقاہوں میں یہ بھی ہوتا تھا, اونتے با پیران دیاں کرامتیں ہی نہیں حضرت جی. تو کرامت بھی آئی ہے, میرے پیران کو کھوتا آیا, انہوں نے دم کیتا, وہ کوڑا بن گیا. اے والی نہیں ہور کی میں تو انج نہیں سننا حضرت. پھر میرے پیران کو کوڑا دوبارہ آیا, میرے پیران نے دم کیتا, انہوں اڑدا راتی 2 بجے تو بعد. انج دی ہیں اور اس طرح کی ہیں, اور کیا کرام انج دی کرامتاں نے, اور میں تے کوئی نہیں کوئی نہیں. اللہ صوفیہ نے کہا ہے باقی تو کھیل تماشے ہیں, اصل کرامت ہے کسی کا مردہ دل زندہ کر دینا. اصل کرامت ہے کسی کے چہرے پہ داڑھی رکھوا دینا حضرت. اصل کرامت ہے کسی کو سنت کے رنگ میں ڈھال دینا حضرت. اور اگر یہ کرامت دیکھنی ہو تو پھر بار بار امیر اہل سنت کی دیکھ لینا ہے. یہ کرامت ہے نا, یہ ہے یہ
زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ یہ کرامت ہے حضرت جی. باقی تو ہمارے بزرگوں نے اس کو کچھ بھی ماننا ہے حضرت جی, کہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں کچھ, اصل کرامت یہ ہے کسی کو محمدی رنگ میں رنگ دینا, یہ اصل کرامت. باقی تو حضرت اسی طرح کہیں ہیں حضرت جی. وہ اخلاص پہ درس ہو رہا تھا. میں تو حضرت ڈاکٹر تقیر صاحب نہیں کہنا, میں کہنا بھائی پیروں کو معافی مانگ لیا کر, کیونکہ جدہ گھنٹہ پہلے پیران دی تعریف نہ کرو, پھر پیر بھی نہیں خوش ہوندے ہیں, پھر سامنے بیٹھے مرید بھی نہیں خوش ہوندے ہیں. تو بھائی ہم سے تو ہوتی کوئی نہیں ہے. یاد کو کیتا ہوئے پھر اسی کریے بھی ادھر کیتا ہی کاکڑی تو تعریف کڑی گل دی کریے ادھر. اور قربان جاؤں جو ہمارے بڑے تھے وہ کر کے بھی کہتے تھے کہ ہماری تعریف نہ کرو ادھر, یہ نہ کر کے بھی کہتے ہیں کرو ادھر, وہ کر کے بھی کہتے تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس وہ ایک چینی آئینہ تھا حضرت, کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے, لیکن بھائی دیکھنا بھی سنت ہے, دیکھتے رہنا بھی نہیں سنت. اب تو آئینہ اتنا بیویاں نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں, اور صوفیوں نے تو ویسے بھی آئینے کو اچھا نہیں جانا ہے. اگر محبوب کی سنت نہ ہوتی دیکھنا, کیونکہ صوفی کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے حضرت جی. یہ سلیمان مصباحی کو اس کی ویس کوٹ تو دکھائے گا, یہ سلیمان مصباحی کو اس کا سوٹ تو دکھائے گا, لیکن پتر کل گل ویس کوٹ تے سوٹ تے نہیں مکڑی ہے, گل قد افلح من تزکا. ہاں, یا تو پھر کسی صوفی سے وہ آئینہ مانگ جو تجھے تیرا اندر دکھائے ادھر. تو کیونکہ سنت ہے اس لیے دیکھتے تھے بزرگ. بزرگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی لکھا ہے, آپ بھی دیکھتے. وہ لکھا ہے ایک دن ہوا کیا, وہ خادم نہ صفائی کر رہا تھا, تو صفائی کرتے کرتے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا ادھر. اب وہ بڑا گھبرایا, جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا کہوں گا. یہ والا دور تو نہیں نا موٹر سائیکل نکالی بازار گئے جا کے آئینہ لے آئے, نہ موٹر سائیکل نہ بازار نہ اس طرح آئینے. لیکن خادم تھا غوث پاک کا, جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے ادھر. وہ لکھا جب آپ نے وضو فرما لیا نا, تو وضو فرما کے اس سے کہو آئینہ تو لا. اب آئینہ ٹوٹ چکا تھا, اور وہ یہ نہیں کہتا کہ حضرت مجھ سے صفائی کرتے ٹوٹ گیا. وہ رس کیا کرتا ہے, از قضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا, قضا آئی سی ٹوٹ گیا. اپنا نام ہی نکال گیا بیچ میں سے, ذات کو لے آیا حضرت, میں نہیں توڑیا. از قضا آئینہ چینی شکست, حضور میں نہیں توڑیا, قضا آئی سی. لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے, آپ نے فی الفور مصرع میں لایا. ورز کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست, فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. چنگا آیا ٹوٹ گیا ہے, نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, یار نو یاد کرا گے. لیکن حضرت جی, لیکن تاڑی دے چھڑو اپنا ہے حال ہے. میں کہتے تقریر کرن جاواں تو چوری چوری میں فلیکس پہ آئے نہ پلا میرا نہ اتے وے کے تھلے وے. میرا اپنا ہے حال ہے. جنہیں علاج کرنا سی وہ آپ ہی بیمار ہو گیا, علاج کون کرے گا حضرت. آپ تو گیا, میرا اپنا ہی حال ہے. میں پہ چوری چوری ویکھدا رہنا, بھلا میرا نا اتے وے کے تھلے وے, بھلا نال درویش خطیب لکھے ہے کہ نہیں لکھے ہے. جس نے علاج کرنا تھا حضرت, وہ خود ہی بیمار ہو گیا حضرت, وہ خود ہی بیمار ہو گیا. اس لیے حضرت جی بچ کے رہنا, اور ان فلیکسوں کے پیچھے نہ پڑنا کہ ایتھے نہ ہے وے کہ نہیں ہے. ہمیشہ اس کوشش میں رہنا کہ دربار مصطفیٰ میں کہیں میرا نام لکھا جائے. یہ وہ کوشش, یہ صوفیہ میں بہت بڑا نام ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی. بس اصل میں ذریعہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے باتیں سنانے کی, باقی تو اب سنا کے خود بڑا خوف آتا ہے. کہاں سلطان ابراہیم بن ادہم, کہاں. اور یہ وہ مرد کلندر ہے حضرت جس نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی حضرت. چھوٹا کام نہیں, بلخ کی بادشاہ ٹھوکر ماری حضرت, اور پھر وہ گدڑی پہنی حضرت. اور اسپیشل جتنے بچے بیٹھے ہو, پتر میری بات یاد رکھنا, اللہ کی عزت و عظمت کی قسم, اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں وہ لطف ہے جو شباز شریف کی کرسی میں بھی نہیں ہے. اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں وہ مزہ ہے
جو شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان کی کرسی میں بھی مزہ نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت. اور پھر میرے پاپا جی اور پھر جب حضرت جی کوئی چلتا ہے نا اس کے راستے پہ وہ پھر اپنے بندوں کی دلجوئیاں کرتا ہے. بلکہ بادشاہی چھوڑی تھی, چھوٹا نام کام ہے. یہ لکھا ہے ایک رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو بندے ہیں, ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے. اب فرماتے ہیں میں خواب ہی میں ان کے پاس گیا, جا کے السلام علیکم کہا, انہوں نے وعلیکم. میں نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے فرشتے ہیں. کیا میں نے پوچھا تم اس کو کیا لکھوا رہے ہو رجسٹر میں اور تم کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں رجسٹر میں اس کو ان بندوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے. اب فرماتے میں نے سوچا ابراہیم تو بھی تو اسی راہ کا مسافر ہے نا, پوچھا بھلا تیرا نام اس رجسٹر میں ہے کہ نہیں, تو بھی تو اللہ کو راضی کرنے نکلا ہے نا. اب فرماتے میں نے پوچھا ذرا دیکھو ہاں میرا نام رجسٹر میں ہے کہ نہیں. اب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دو راک الٹے پلٹے اور کہتے ہیں ابراہیم تیرا نام تو نہیں ہے. کہتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی اور مجاہدہ شروع کیا. جہاں 500 نفل پڑھتا تھا 1000 کر دیے, جہاں دن میں ایک قرآن پاک تلاوت کرتا تھا 2 کر دیے, اور محنت شروع ہوئی. کہتے ایک رات پھر دیکھتا ہوں 2 ہیں, ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے. پھر میں تو اسی طرح گیا, سلام کیا, جا کے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے فرشتے. کہتے میں نے پوچھا تم کیا لکھوا رہے ہو اور تم کیا لکھ رہے ہو؟ کہتے انہوں نے کہا جی میں رجسٹر میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے. اس دن کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. آج کون ہے؟ جن سے اللہ, اوپر والی کیٹاگری. ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں نے کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے, وہ یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے. تیرا نام کدھر آ گیا؟ فرماتے میں خاموش رہا. تو فرماتے وہ فرشتے پوچھتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے کہ میرا نام ہے کہ نہیں؟ فرماتے میں رو پڑا. میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے, یہ تو وہ رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے, میرا نام کدھر آ گیا؟ تو فرماتے ہو فرشتہ مجھے آگے سے کہتا ہے ابراہیم تجھے مبارک ہو, اس رجسٹر میں سب سے پہلے نام تیرا ہی لکھا ہوا ہے. کو پتر اوتھے کوشش کریو, ایتھے کی ہوندا پتر, اوتھے کوشش کرو کہ اوتھے نہ لکھیا جائے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ آپ اپنی خانقاہ میں اخلاص پہ اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے. گفتگو ختم ہوئی, ایک مرید اٹھ کھڑا ہوا, عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو فرمائی ہے. تو میرا اپنے شیخ سے سوال یہ ہے کہ شیخ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرماتے بھائی میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا, حجام سے سیکھا تھا, بال کاٹنے والے سے سیکھا. انہیں کہ حضور اتنا بڑا شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لیں. میں معذور تھا, پیسے نہیں تھے, بڑے غیور لوگ تھے وہ. فرماتے اپنے شیخ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوا کہ بال بہت بڑے ہوئے تھے. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا او جنید جا پہلے بال تو کٹوا. اب فرماتے میں نے کہا لو شیخ نے کہہ دیا رب کوئی نہ کوئی راستہ کھولے گا ضرور. فرماتے ہمارے محلے کا جو واحد تھا نا بال کاٹنے والا, ایک ہی بندہ, میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا, چلو دیکھتا ہے تو بات کرتے ہیں. اب فرماتے وہ کرسی پہ بٹھا کے نا کسی بندے کے بال کاٹ رہا تھا. بال کاٹتے کاٹتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی. میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. اب فرماتے میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے اور اسی دکان سے تیرا گھر چلتا ہے, تو ظاہر ہے پھر تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے اور کاٹے گا, نہیں کاٹے گا تو بچوں کو کدھر سے کھلائے گا, لیکن میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں, چل اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. اب فرماتے اتنا سننا تھا, دکان سے نیچے آ گیا, ہاتھ پکڑا, دکان پہ لے گیا, اور دکان پہ لے جا کے اس طرح نہیں کیا جس طرح ہم کرتے ہیں, تیرے اللہ واسطے کٹنے نے تو بہ کے ڈیک ویلا ہونے تے کٹن گا, جیسے ہم کرتے ہیں کوڑا مان تے چھوٹا گوشت اللہ تعالیٰ دے رسول لی چنے والے چور, اس طرح کرتے ہیں نا, کوڑا مان تے چھوٹا گوشت اللہ تعالیٰ دے رسول لی چنے والے چور, اس طرح کرتے ہیں نا.
کہتے ہیں وہ جو بیٹھے تھے ان کو تو چھوڑو، جس کے بال کاٹ رہا تھا نا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اٹھایا اس کو کرسی سے اور مجھے بٹھا کے میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کیے۔ اب بال کاٹتا جائے اور ساتھ روتا جائے اور بار بار یہ بات کہتا جائے، ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میں بھی نیچے بیٹھا نیت کر رہا تھا، اب تو دینے کو کچھ نہیں، اگر کبھی میرا اللہ وقت لایا اس نے مال دیا تو تجھے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا۔ آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا، اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دی، حضرت عمر بن عثمان مکی مرید ہوئے، حضرت ابو بکر شبلی مرید ہوئے، حضرت ابو بکر واسطی مرید ہوئے، خلیفہ شہر مرید ہو گیا، فقیری میں امیری آئی۔ فرماتے ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آ گیا، میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں پیسے ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ فرماتے میں نے جا کے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں۔ آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ آپ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص۔ وہ آگے سے مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، اور آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ اب فرماتے ہیں ایک دفعہ دل میں خیال آیا ضرور لے اب نائی ہمیں تصوف سکھائے گا، لیکن بڑے تھے نا، کامل تھے حضرت جی۔ اب فرماتے میں نے کہا نہیں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص۔ وہ کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ لیتے، لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ۔ تو پتر میں کسی کی بات نہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، پیچھے علماء ہیں، میں ناموں سے آگاہ نہیں، ایویں کسی کی بے ادبی ہو جائے مجھ سے، لیکن پتر اسی تے پھنسے جو لوگوں میں، ہم تو لوگوں میں پھنسے ہوئے لوگ۔ نکلو بیٹا ان لوگوں سے، ان لوگوں سے۔ میں مثال کے طور پہ لوگوں میں پھنسا کہ میں پھر اجازت ہے سبق میں نے سنا دیا اپنا سارا۔ یہ پاکستان سیالکوٹ حضرت شاہ جی ایک انڈسٹریل ایریا ہے، بڑے بڑے، مجھے ایک بندے کا پتہ چلا جی 65 سال عمر ہو گئی ہے، نہ ہی کوئی نماز نہ ہی کوئی حج۔ میں نے شروع کی 3 نمازاں تے منیا، چوتھی بھی آ گئی، 5ویں بھی آ گئی، حج کے دن قریب آ گئے، میں چلا گیا۔ میں نے کہا حضرت صاحب 65 سال عمر ہو گئی ہے، عرصہ دراز سے آپ پہ حج فرض ہے، جمدے تسی امیر سو، اس سال آپ نے حج کرنے جانا۔ مجھے کہتے ہیں نہیں حضرت میں نہیں حج تے جانا۔ میں کیوں؟ انہوں میں سنیا جڑے لوگ اتنے جاندے نے تو مر جاندے ہیں۔ میں نہیں حضرت جڑے اتنے رہندے نے وہ بھی مر جاندے ہیں۔ میں نے حضرت ان کے لیے نا وہ بڑا مہنگا سا پیکج کروایا ہے، بڑا لگژری پیکج نا 13-14 لاکھ والا، وہ جو 5-6 دن والا ہوتا ہے حضرت۔ میں نے بھیج دیا، میں نے ان کے وہ جو سیکرٹری تھا نا میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جدوں حاجی صاحب واپس آن پہلا فون میں نے کری، کیونکہ مجھے پتہ ہے پیکج بڑا لگژری ہے لیکن حج مشقت کا نام ہے، بابے نو اتنے بڑا کچھ ہویا ہونا تیار ہوئے بابا جاندہ ہی رہے کام تو میں پہلے دن آ کے تے بڑے آوڑو لاؤں گا۔ وہ حضرت جی اس نے مجھے فون کیا، میں چلا۔ اب حضرت جی جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا بقول ان کے، وہ کہتے نہیں میں 20 سال کا تھا جب اس سیٹ پہ بیٹھا، 65 سال ہوں 45 سال ہو گئے بیٹھے ہوئے وہاں۔ اب 45 سال ہو گئے حضرت نیچے جتنے ورکر تھے نا ان کو کہہ کے پکارتے تھے بہو جی۔ اب وہ جناب وہ نیچے جو ورکر ہے نا وہ حج کی مبارک دینے کے لیے شروع ہو جانا، ایک آ کے کہتا ہے بہو جی حج دی مبارک ہوئی۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا غصہ، دوجا تیجا، میں گننا شروع ہو گیا، ویکھنے بھلا کتنے تک جاندے نے، 11 12 13 14 15 16۔ جب 17ویں نے بھی کہا نا کہ بہو جی حج دی مبارک ہوئی، اتنی بڑی گالی دے کے کہتے ہیں او میں 13 لاکھ لا کے حجی بن کے آیا تسی یہ بھی بہو جی کہن دے ہو۔ اسی لوکاں چ پھسے دے ہیں، اسی لوکاں چ پھسے دے ہیں۔ نکلو بیٹا ان کاموں سے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ہے۔